الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر اجلاس، اساتذہ اکرام، خاندان جامعہ، ابنائے جامعہ، باصلاحیت باکردار، آج ایک ایسے دن میں جمع ہونے والے میرے مادر علمی کے بھائیوں، جسے میں 360 دنوں میں ابنائے جامعہ کا دن کہہ سکتا ہوں. آج کا جو میرا اور ہمارا دن ہے، اتنے ابنا ایک ساتھ ایک دن پورے سال میں کبھی جمع نہیں ہوتے جتنے الحمدللہ آج جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی یہ جمع رہیں گے. اس اہم موقع پر ایک اہم موضوع، اس پر کچھ بولنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے. موضوع آپ کے سامنے ہے، اور موضوع ہے نوجوان نسل کی دینی ذہن سازی. معزز علماء کرام، قرآن و حدیث میں آپ کو کیا بتاؤں، سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. میں کچھ تجربات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں بس. یہ جو موضوع ہے یہ خطاب کا ایک موضوع نہیں ہے، یہ پوری امت، پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے. یہ صحیح معنوں میں اس فتنے کے دور میں پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے. ہمارے نوجوان جو بچے ہیں، در حقیقت یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ہماری قوم کا مستقبل، ہمارے قوم کا فیوچر، ہماری قوم کا بیک بون، ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی. اگر میں یہ کہوں کسی بھی قوم کا نوجوان اگر اچھا ہے، وہ پہچان ہے اس قوم کی. لوگ کہتے ہیں ساری قوم اچھی ہے. اگر کسی بھی قوم کا نوجوان با اخلاق ہے، دنیا یہ کہتی ہے یہ ساری قوم با اخلاق ہے. اگر کسی بھی قوم کا نوجوان بد اخلاق ہے، دنیا یہ کہتی ہے یہ ساری قوم بد اخلاق ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان کی جو عمر ہے، قرآن مجید میں سورۃ الروم کی آیت میں اشارہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے مراحل کو ذکر کیا. سارے مراحل کے لیے وقت نہیں ہے. نوجوانی کے مرحلے کو اللہ عز و جل نے ایک نام دیا ہے. ہم سب اس آیت کو جانتے ہیں. عموماً عوام میں ہماری تقریریں ہوتی ہیں، انداز بھی عوامی ہے. علماء کے سامنے بول کر عادت نہیں ہے. ہمیں بولنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کیا بولا جائے، کون سا لفظ کا استعمال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا نوجوانی کے لیے ہم سب جانتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، کمزوری کے بعد اللہ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی. اگر کسی عمر کو اللہ خود قوہ سے تعبیر کر رہا ہے، طاقت سے تعبیر کر رہا ہے، اللہ کے پاس اس عمر کی کیا اہمیت ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں الحمدللہ قیامت کے روز ابن مسعود کی حدیث ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو الاحادیث الصحیحہ میں بھی پیش کیا. ہم سب واقف ہیں لا تزال قدم ابن آدم کے بیٹے کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. 5 سوالات نہیں، ایک سوال ہے. عن عمرہ فیما افنى وعن شبابہ فیما ابلى. عمر کہاں گزاری، نوجوانی کہاں گزاری. جب بھی میں عوام میں تقریر کرتا ہوں سوال کرتا ہوں، عمر میں نوجوانی شامل ہے، لیکن نوجوانی کا سوال الگ سے کیا جا رہا ہے. عقل مند را اشارہ کافی ہے. نوجوانی کی اہمیت کیا ہے یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے. نبی نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، صحیح حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس. جب میرے پیر کا آپریشن ہوا مجھے پتا چلا یہ حدیث کی اہمیت کیا ہے. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پہلا جملہ میرے نبی نے جو استعمال کیا، شبابک. ہم سب ماشاءاللہ مبلغین دعات ہیں. شبابک قبل حرمک. ارے بڑھاپے آنے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت سمجھو. صحت کو غنیمت سمجھو. بیماری سے پہلے جب میں بیمار پڑا 3 مہینے لگے مجھے سر
زمین پہ رکھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کے لیے، تب پتا چلا سجدہ کتنی بڑی چیز ہے۔ صحیح کہا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صحت کو غنیمت سمجھو۔ پوری حدیث میں میرا جو استشہاد ہے، استدلال، وہ یہ ہے کہ آپ نوجوانی کو غنیمت سمجھیے بڑھاپا آنے سے پہلے۔ بڑی اہم چیز ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ساری تحریکیں جو آئی ہیں اس دنیا کے اندر، اسے لیڈ کرنے والے نوجوان رہے ہیں، انبیاء کی دعوت پر ایمان لانے والے نوجوان رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کا نام نوجوان سے یاد کیا، ہم علماء جانتے ہیں، انا سمعنا فتح، کس نے کیا یہ؟ ہم نے ایک نوجوان سنا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو نوجوان سے یاد کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کچھ نوجوان تھے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ صحابہ کے بارے میں نے وہ جملہ نوٹ کیا ہے، علماء کہتے ہیں فإن عامة أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الشباب، میجورٹی آف دا صحابہ، میجورٹی آف دا صحابہ، جی کثیر تعداد صحابہ کی نوجوان تھے۔ وقت نہیں ہے کون کس کی عمر کیا تھی، عوام کے اندر وہ تقریریں ہم کرتے ہیں۔ نوجوان ہیں میرے بھائیوں، یہ نوجوان اگر نیک ہو جائیں، اللہ ہماری اولاد کو بنائے۔ ہمارے گھر میں بھی نوجوان ہیں اب الحمدللہ، لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، نیک ہو جائیں کیا خوشخبری ہے، ہم جانتے ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، عرش کے سائے میں جگہ ملے۔ پہلی بار جب یہ حدیث عقبہ بن عامر کی حدیث، مسند احمد کی حدیث میں نے پہلی بار جب پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی۔ سب علماء بیٹھے ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا يعجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر جس میں صبوہ نہ ہو، جس میں صبوہ نہ ہو۔ میں نے عبدالرزاق البدر کو، عبد المحسن العباد حفظہم اللہ کو، دنیا کے بڑے بڑے علماء کی میں نے تقریریں سنی، یہ صبوہ کا معنی کیا ہے، صبوہ کسے کہتے ہیں؟ مسجد نبوی کے درس میں نے سنا، صبوہ کا معنی میں نے نوٹ کیا، وہیں سے نوٹ کیا ہے۔ صبوہ کا معنی یہ لیس لہ میل الی الہوی والمعصیہ والشہوات، صبوہ کا معنی یہ اللہ ایسے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے جو جذبات میں بہتا نہیں، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے، اس لیے کہ سارے ذرائع موجود ہیں۔ یہ تمام ذرائع کے باوجود اگر ایک نوجوان اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے رہتا ہے، اللہ ایسے نوجوان پر تعجب فرماتا ہے۔ مگر سوال ابھی عنوان پر آ جاتے ہیں انشاءاللہ، وقت تھوڑا سا میرا جو ہے سابق شیخ نے لیا ہے اور میں ان کا شکریہ ہی ادا کرتا ہوں، موضوع زیادہ اہم رہا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی معتمد عمومی یہ کہہ رہے کہ آپ اپنا وقت لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ جی ہاں، ایسے نوجوان کتنے ہیں؟ سوال یہ ہے جنہیں دیکھ کے مجھے رشک ہوتا ہے، آپ کو رشک ہوتا ہے، جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ ایسے نوجوان نہیں ہیں ایسے نوجوان۔ شاید کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہے جن میں میری ملاقات ایسے نوجوانوں سے نہیں ہوتی ہے۔ ایک نوجوان 6 مہینے تک میرے جمعہ سے غیر حاضر رہا، جو سالوں تک میرے جمعہ میں آتا تھا، آئی بی ایم کا بہترین آئی بی ایم میں کام کرنے والا بنگلور کے اندر۔ میں نے 6 مہینے کے بعد سوال کیا آپ 6 مہینے کہاں تھے؟ اس نے اوپر کا بٹن کھول کے دکھایا، یہاں سے کاٹا گیا تھا، گردن سے لے کے ناف تک پورا رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کا حصہ کاٹا گیا تھا۔ میں نے سوال یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا والد صاحب بیمار تھے، آپریشن میرا ہوا ہے۔ والد بیمار، آپریشن میرا ہوا ہے، کیا ہوا تھا والد کو؟ کہا والد کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، لنس خراب ہو گیا اور میرا لنس کاٹ کر والد کو دیا گیا ہے۔ یہ 48 گھنٹے کا آپریشن ہوا، 48 گھنٹے کا آپریشن، 3 مہینے تک پیپر پکڑنے کی طاقت میرے اندر موجود نہیں تھی۔ میں نے ایک سوال کیا اس سے، عورتوں کو سیزرنگ میں ڈیلیوری ہوتی ہے، ساری زندگی بھر احتیاط ہوتا ہے، اوپر چڑھنا نہیں، وزن اٹھانا نہیں، تمہارا تو پورا بدن کاٹ دیا گیا ہے، گردن سے ناک تک اور دائیں بائیں، تمہاری زندگی کیسے ہوگی؟ اس نے ایک جملہ کہا، ساری مجلس ہل گئی۔ اس نے کہا میرے باپ نے جو میرے ساتھ احسان کیا ہے، جو اس نے قربانیاں دی ہیں، اس قربانی کی عوض میں صرف لنس دینے کا موقع ملا ہے، اللہ اگر مجھے موقع دے بدن کا رازو دے دوں گا میں۔ ہے نوجوان ایسے نوجوان ہیں جنہیں دیکھ کے حضرت مصعب بن عمیر کی یاد آتی ہے، ایسے نوجوان ہیں جنہیں دیکھ کے صحابہ کی یاد آتی ہے، لیکن یہ تعداد بہت تھوڑی ہے، بہت قلیل ہے۔ ایک بڑی تعداد میرے بھائیوں، علماء، مبلغین، دعات، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے، بے راہ روی کا شکار ہے،
ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، بہت بڑی تعداد۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جتنی بھی فتنے ہیں، شہوتیں ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، اگر جمع کیا جائے تو دو میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک شبہات کے فتنے، ایک شہوات کے فتنے۔ آج میں نوجوانوں کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہا ہوں، یہ دونوں فتنوں میں نوجوان موجود ہیں، شہوتوں میں بھی ہیں اور شبہات کے اندر بھی نوجوان موجود ہیں۔ ہم فیلڈ میں رہتے ہیں، ہم فیلڈ میں رہتے ہیں، ہمارا سامنا ہے نوجوانوں سے، ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو، گری ہوئی حالت بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، خون کے آنسو رونے کا وقت ہے، خون کے آنسو رونے کا کون سا فتنہ ہے جو آج ہمارے بچوں میں نہیں پایا جاتا؟ مجھے ذرا بتائیے آپ۔ ابھی کئی علماء نے کہا سوشل میڈیا، میں نے ایک جملہ نوٹ کیا ہے، جی موبائل نے نوجوانوں کے وقت کو، سوچ کو، کردار کو، عبادت کو، سب کو برباد کیا ہے۔ اس موبائل نے نوجوانوں کی سوچ، نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں کا وقت اور نوجوانوں کی عبادت اسکرین میں دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں الو کی طرح ہو گئی ہیں۔ یہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ۔ اس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بے حیائی اور بے پردگی کا فتنہ کیا کہوں، اللہ کے رسول نے جو کہا وہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر سے شرم اڑ جائے جو چاہے کر لے۔ کیا کر رہا ہے وہ پوچھ نہیں سکتے، ایسی ایسی چیزیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے، ہماری آنکھوں کو شرم آ جاتی ہے۔ اس سے بڑی چیز اس مجلس میں وہ عمری بیٹھے ہیں، جی ہاں، الحاد اور بے دینی کا فتنہ، شکوک، شبہات، ایسے ڈاؤٹس نوجوانوں میں ہیں، ہم کیوں نہیں کام کرتے اس پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جی نبی کے بعد نبی، کتنے ہمارے نوجوان ہماری مسجدوں میں ہیں آج، شکیل بن حنیف کو نبی کے بعد نبی مان رہے ہیں، جی وہ نکے سے اٹھنے کے لیے تیار ہے، زندگی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، میرے سامنے لا کر بٹھاتے ہیں لوگ، وہ مرنے کے لیے تیار ہے، مگر نبی کے بعد اس کو نبی مان رہا ہے، اس نے اپنا دین گوا دیا ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اس عالم نے یہ کہہ دیا، اس کی کلپ میں سے یہ نکال لو اور پھیلاتے جاؤ، اس نے یہ کہہ دیا، ارے کرو نا یہ کام۔ ہمارے بچے دین چھوڑ کے باہر جا رہے، ہمارے بچے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، نشہ، اللہ اکبر۔ جہاں بھی مجھے بلاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، ہر جگہ ایک جملہ ہے، 15 سال کے بچے، مولوی صاحب نشے کی کون سی قسم ہے؟ سگریٹ پیٹی تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی ہے، جی ملنے والے کیسے کیسے ٹابلیٹس ہیں، گانجا، کتنی قسم کا نشہ ہے، ہماری قوم اس میں مبتلا ہے۔ پریشانی ہمارے اطراف میں ہے، علاج کیا ہے؟ مختصراً انداز میں، میرا وقت آگے بڑھ چکا ہے، مگر جیسے اللہ جزائے خیر معتمد عمومی کو، اللہ ہمارے اسلحہ، ہمارے علماء کو، ہمارے ذمہ دارانوں کو اللہ صحت سے نوازے، اللہ صحت کی دولت اللہ انہیں عطا فرمائے۔ ہمیشہ میرا یہ معمول ہے، یہ جو جملے میں بول رہا ہوں، یہ جو عزت اللہ نے ہمیں دی ہے، میں نہیں کہوں گا، ہمیں اللہ نے جو دی ہے، ہمارے اساتذہ سبب ہے۔ آپ اس سے متفق ہیں؟ میرے بھائیوں سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ اس سے متفق ہیں؟ میں مدینہ بھی نہیں گیا، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ جامعہ نے دیا ہے، جو بھی ہمیں ملا ہے اس جامعہ نے ہمیں دیا ہے، سبحان اللہ۔ میں اس موقع پر میں اپنی بات کو کاٹ کے بول رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے اساتذہ انتقال کر چکے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، سبحان اللہ، ان کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ چلیے علاج پہ بات کرتے ہیں اور مختصراً اس خطاب کو ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بچو ایسے فتنے سے جس کی زد میں صرف گنہگار نہیں آئیں گے، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس فتنے کی زد میں میرا بچہ آ جائے، تمہارا بچہ آ جائے، دور نہیں ہے یہ۔ اگر ہم نے کام نہیں کیا، اگر ہم نے ذمہ داری نہیں لی، بڑے شان سے کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جب بھی قوم پہ پریشانی آتی ہے قوم نبی کو دیکھتی تھی، اب نبی تو نہیں ہے، نبی کی جگہ پہ جو علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ قوم ترس رہی ہے، ترستی ہوئی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم آگے بڑھیں، اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، علماء اکرام ملتے بھی نہیں ہیں عوام سے، بہت بزی ہیں، بہت بزی۔ ایک چیز میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے بچے، میں یہ تعلیم حاصل ضرور کیجئے گا، الحمدللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ آپ عمری ہونے کے بعد ڈاکٹر بنیے، عمری ہونے کے بعد ایڈوکیٹ بنیے، عمری ہونے کے بعد
IPS کیجئے، مگر یاد رکھیے جو تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہے دنیا میں اس سے بڑی تعلیم نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے آپ اسے. اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کے مسئلے اللہ تعالیٰ ہمارے سے حل کروا رہا ہے. یہ رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. بنگلور کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے مسئلے اللہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. تب مجھے احساس ہوتا ہے اے رب، تو نے جو مجھے تعلیم دی ہے اس دنیا کی سب سے افضل تعلیم ہے. ڈاکٹروں کے مسئلے، انجینئروں کے مسئلے اللہ ہمارے سے حل کروا رہا ہے. اس سے بڑی تعلیم نہیں ہے. یہ ساری دنیاوی کتابیں ہیں. ہم نے جو پڑھا ہے وہ آسمانی کتابیں ہیں، اور آسمانی علم سے بڑا کوئی علم الحمدللہ نہیں ہے. دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، اپنی ذمہ داری سے نبھائیے گا. اپنی ذمہ داری نبھائیں. کیسے نبھائیں؟ کچھ احادیث اس میں بھی نبی کو اسوہ بنا لیجئے. اللہ کے نبی سے بہتر کوئی اسوہ نہیں. یہ بول کر انشاءاللہ معذرت کے ساتھ اپنی بات انشاءاللہ میں ختم کر لیتا ہوں. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آج اس کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو نوجوانوں کے قریب کرو، اپنے آپ کو نوجوانوں کے قریب کرو. جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد بھاگنے کی کوشش نہ کرو. بیٹھو، ملو نوجوانوں سے. مسائل کیا ہیں سنو نوجوانوں کے. ان کے ذہنوں میں کیا شبہات آ رہے ہیں ذرا دیکھو. اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے آپ ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں. انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا. میں حدیث پڑھ کر 2 جملوں کے ساتھ بات ختم کر لیتا ہوں. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نبی کے ساتھ رہتے تھے. ان کا ہی جملہ ہے وَنَحْنُ فِتْيَةٌ حَزَابِرَةٌ وَنَحْنُ فِتْيَةٌ حَزَابِرَةٌ. ہم ایسے نوجوان تھے جو ابھی ابھی بالغ ہو رہے تھے. قد قاربنا البلوغ، بالغ نہیں ہوئے تھے. 13 14 15 سال کے نوجوان تھے. یہ نبی کی سنت ہے. ایسے نوجوانوں کو نبی اپنے اطراف بٹھایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے نبی کے ساتھ رہ کر؟ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ. اللہ اکبر. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. یہ جملہ بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے. پہلے ہم نے اس لیے کہ اسی رمضان کے اندر ایک نوجوان مجھ سے مل کے کہتا ہے میرا دوست حافظ قرآن ہے، اسے اللہ پر یقین نہیں ہے. میرا دوست حافظ قرآن ہے، اسے قرآن پر ڈاؤٹ ہے. میں تمہارے پاس لے کر آنے کی بات کر رہا ہوں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے تب یہ حدیث یاد آئی، پہلے ایمان کو راسخ کرو ذہنوں کے اندر. بچوں میں ایمان کو بٹھاؤ. حضرت جندب بن عبداللہ نے کہا پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. پھر کہتے ہیں ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا. فازددنا به ایمانا، تو اور ایمان ہمارا بڑھ گیا. آج اس کی ضرورت ہے. کبھی میں دیکھتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نبی کی مجلس میں نوجوان بیٹھ رہا ہے، وہ فی مجلس ہی یوقرہم، اور نبی نوجوان کی عزت کیسے کر رہے ہیں. ہمارے سامنے دلیل موجود ہے. دودھ لایا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، بائیں ہاتھ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے. نوجوان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام دیکھو. دودھ پینے کے بعد نوجوان سے سوال کر رہے ہیں اگر تمہاری پرمیشن ہو یہ یہاں دے دوں. اللہ اکبر. اپنی مجلسوں میں بٹھاؤ. اور آگے سنو. سبحان